نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ ایک لمبا سانس لیں اور پھر اس پر دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں وینٹیلیٹر پر پڑے لاکھوں انسان اپنا پورا زور لگا کر بھی ایسا ایک سانس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے لوگ آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ جتنی عزت دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ کسی بزرگ سے کہا نصیحت کیجیے، فرمانے لگے بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو امیر ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں انسان کا ضمیر ہونا چاہیے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی کو۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیجیے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے، کالے تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہم اس دنیا میں رہتے نہیں بلکہ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ رب انصرنی، اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما، آمین۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں برتری اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔
سروں پر شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے، وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو۔ کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیا کریں، الجھن ہو تو سولو کر دیا کریں۔ کوئی یاد آ رہا ہو تو کانٹیکٹ کر لیا کریں، کوئی پریشانی ہے تو ڈسکس کر لیا کریں، لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر مس انڈرسٹینڈنگ بنا کر رشتہ ختم نہ کریں۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہٹ اور معمولی آنسوں سے دے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں، لیکن وہ زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان رویوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ کوشش کریں جہاں سے گزریں تعمیری اور خوبصورت باتیں کریں، اچھے الفاظ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں، تاکہ کوئی آپ کی خوشبو محسوس کرے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 لفظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ پیار کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا، دامن چھڑاتے وقت مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اور بہت سی گر کر اٹھتی ہیں، مگر جیتتی صرف وہی ہیں جو ہنس کر اٹھتی ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا۔ مجھے لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں ہوتی۔ میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتی۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر شکر کے ساتھ جیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔